الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان مدثر خالد عباسی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت جاری ہے۔ آج اس کا دوسرا دن تھا۔ ناظرین، یہ سماعت ایک انتہائی اہم اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل جو ہیں وہ جاری رکھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فریڈم آف سپیچ ایبسولوٹ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو اسے کچھ قوانین اور کچھ آئینی دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال کرنا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دراصل پارٹی کا رکن جب منتخب ہوتا ہے تو اس کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے اپنی جماعت کے ساتھ، اور وہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اس رشتے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ نہیں سکتا، یعنی کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، اس سماعت میں جو سب سے اہم اور جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل حکومت کی طرف سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 63A اور 62(1)(f) کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ 63A آپ جانتے ہیں کہ جس میں ایک ممبر قومی اسمبلی جب کسی بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے بذریعہ ووٹ اور پارٹی ڈیسیژن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ایک پروسیجر ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کیسے کارروائی کی جائے گی، اس کو کیسے ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ اور 62(1)(f) میں ایک رکن اسمبلی کی کوالیفیکیشنز کو بیان کیا گیا، یعنی کون شخص جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے ٹو بی دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی۔ اور اس پہ جو 62(1)(f) ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو امانت دار ہو اور جو شخص امین ہو اور جو شخص سچا ہو اور وہ ممبر بن سکتا ہے تا وقت کہ اس کے خلاف کسی بھی عدالت سے کوئی ڈکلیریشن نہ ہو، یعنی اس کے برعکس ڈکلیریشن نہ ہو۔ اس کو میں مزید واضح کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے خلاف کسی عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ شخص امانت دار نہیں ہے، یہ شخص جو ہے یہ سچا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ قومی اسمبلی کا ممبر یا پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو آج کا جو پروسیڈنگز تھیں اس میں جو پرائمریلی جس چیز کو جو نقطہ تھا اس کا وہ یہی تھا، اور اٹارنی جنرل نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ اگر وہ اس لنک کو جوڑنے میں جو آرٹیکل 63A اور 62(1)(f) ہے ناکام ہو گئے تو پھر ان کا کوئی کیس نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دراصل یہ دو جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے انہیں ملا کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس موقع پہ جسٹس جمال خان بندوخیل نے آج پھر بہت دلچسپ اور اہم سوالات کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چیزوں کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ چیزوں کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں، یعنی ابھی جرم ہوا ہی نہیں اور آپ پہلے ہی سزا دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین اس بارے میں بہت واضح ہے، تو جس کا جواب یہ دیا جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہ اگر آئین واضح ہے تو پھر آپ نے یہ ریفرنس کیوں فائل کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کسی بھی حادثے کے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے کہ حادثہ ہوگا تو اس کے بعد پھر کوئی حتمی رائے دی جائے گی یا کسی قانون کی تعبیر و تشریح کی جائے گی۔ ایک بہت اہم بات جو میں نے آبزرو کی اپنے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں ان میں یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن میں یہ بات کہی کہ جو قانونی نظائر ہیں جیسے حفظہ بل کیس ہے جس کا حوالہ اٹارنی جنرل پاکستان نے دیا،
تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی اس میں ایک چیز کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عدالت وہاں پر صدارتی ریفرنس کا جواب دے گی جہاں پر کسی پوائنٹ آف لا پر کوئی سوال پوچھا گیا ہو، جو صدر کو یا حکومت کو درپیش ہو، یا دیر از لائکلی ٹو ارائز، یعنی وہ اس کا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو یا اندیشہ ہو، یا جس کی جو ممکن ہو کہ یہ نقطہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی سماعت جو ہے وہ سوموار تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور سوموار کو اٹارنی جنرل فار پاکستان اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔